پیارے پیارے ناظرین، میری جتنی بھی مائیں جو اپنی بہوؤں کو اس وجہ سے جو ہے تانے دیتی ہیں کہ بچے نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کچھ عقل سے کام لیں. اور میری وہ بہنیں کے پاس اولاد نہیں ہے، ان کے لیے میں ایک بہت ہی خاص الخاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں انشاءاللہ الکریم، جس کو کر کے آپ کو جلد ہی خوشخبری مل جائے گی انشاءاللہ. کہ اولاد کے حصول کے لیے آپ نے عصر کی نماز کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے کہ آپ بہت ہی خوشحال ہوں گے انشاءاللہ الکریم. آج کی میں نے یہ ویڈیو ان بے اولاد جوڑوں کے لیے بنائی ہے جو ہر طرح کی ناکامیوں کے بعد، پریشانیوں کے بعد مایوس ہو کر بیٹھ چکے ہیں. اس ویڈیو کو آپ نے فل واچ کرنا ہے اور لاسٹ تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ وظیفہ بھی شیئر کروں گی، پرسکون زندگی گزارنے کے راز بھی شیئر کروں گی. وظیفے کا وقت بھی، تعداد بھی، اور کتنے دن پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، ساری کچھ جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ لاسٹ پہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. شادی کے فوراً بعد کچھ تو معاشرے کا پریشر اور سسرال کی خواہش ہوتی ہے، اور کچھ مشرقی دلہن کے اپنے دل میں بھی بچے کی خواہش جو ہوتی ہے فطرتاً اٹھنے لگتی ہے. یعنی مشرقی جو ہم ہیں، کچھ نئی دلہنوں کے نصیب میں انتظار ہوتا ہے. ہر ماہ انتظار پورا مہینہ امید کے سارے موتی کاسے میں اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور ایک مخصوص تاریخ پر وہ سارے موتی یکدم بکھر جاتے ہیں اور آنسو اندر ہی پی لیے جاتے ہیں، کبھی بہت دیے جاتے ہیں. اور بوجھل دل کے ساتھ یہ ایام گزر کر امید کے بکھرے ہوئے موتی ہر کونے خدرے سے اکٹھے کر کے پھر سے پورا مہینہ جمع کیے جاتے ہیں. اگلے ماہ پھر وہی ہوتا ہے. دعاؤں کا محور بس ایک ہی بن جاتا ہے، اولاد اولاد، یا اللہ ہمیں اولاد دے، اولاد دے، اور کچھ نہیں رہ جاتا مانگنے کے لیے. آگے پیچھے ہمارے ساتھ جن کی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں، ان کے پاس دو دو تین تین بچوں کے والدین بن چکے ہوتے ہیں، تو یہ لڑکی جو ہر بچے کی پیدائش پر اپنے من کی مراد کا گلا گھونٹ کر رہ جاتی ہے. دوسروں کے بچوں کو دیکھتی ہے، خوش ہوتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ، لیکن یہ بچہ نہ ہونا اس کا چڑچڑاپن بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اوپر سے رشتہ داروں کے سوالات اس بچی کے ذہن کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں، اتنی گرمٹ کر دیتے ہیں کہ ہر شادی، فوتگی، ہر محفل میں بس اسی کا موضوع بنایا جاتا ہے کہ تیرے پاس اولاد نہیں ہے، بچہ کیوں نہیں ہو رہا، چلیں کسی کے پاس فلاں. یعنی اس کو پھر اطمینان بھی دیا جاتا ہے کہ 20 سال بھی بچہ بعد ہو جاتا ہے، اسے تسلی نہیں دی جاتی کہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. اور اگر دے رہا ہے اللہ پھر بھی خیر ہے، اگر نہیں دے رہا تو پھر بھی اسے وظیفوں سے لے کے ڈاکٹروں تک، حکیموں تک، یہاں تک کہ ایک کپل کو بہت ہی زیادہ اولاد کی وجہ سے خوش نہیں رہنے دیا جاتا. حالانکہ ان کا حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ملتے ہوئے تھوڑی بہت زندگی کو خوشگوار گزاریں، نہ کہ اپنے بچے کو لے کے وہ پریشان رہیں. جو مائیں بے اولاد خواتین کے سامنے غرور تکبر کرتی ہیں کہ انہوں نے تو اولاد پیدا کی، تو جان لیجیے کہ اولاد کا پیدا ہونا اور نہ ہونا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. اولاد کا پیدا کرنا باعث فخر کی بات ہے، اور نہ ہی اولاد کا نہ ہونا باعث شرم کی بات ہے، کیونکہ عالمین کے اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے. اللہ چاہے تو اولاد والوں سے اولاد لے لے، اور چاہے تو بے اولادوں کو اولاد دے دے، بس کبھی اس کی مخلوق کے آگے غرور نہیں کرنا چاہیے. تو پیارے پیارے ناظرین، میری جتنی بھی مائیں جو اپنی بہوؤں کو اس وجہ سے جو ہے تانے دیتی ہیں کہ بچے نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کچھ عقل سے کام لیں. اور میری وہ بہنیں کے پاس اولاد نہیں ہے، ان کے لیے میں ایک بہت ہی خاص الخاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں انشاءاللہ الکریم، جس کو کر کے آپ کو جلد ہی خوشخبری مل جائے گی انشاءاللہ. کہ اولاد کے حصول کے لیے آپ نے عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، اور 3 دن لگاتار کرنا ہے. چوتھے دن انشاءاللہ الکریم اگر میرے اللہ کریم نے چاہا تو اولاد کی خوشخبری ملے گی انشاءاللہ. پڑھنا یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کہ آیت کریمہ 1000 بار 3 دن پڑھنا ہے. کسی بھی جمعے بدھ سے شروع کر کے جمعہ کے دن تک پڑھ لیں، یا منڈے یعنی کہ سوموار سے لے کے بدھ تک پڑھ لیں. جب بھی آپ کا مطلب 3 دن مسلسل رکھنے ہیں، کوئی دن اسکپ نہیں کرنا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین رکھتے ہوئے آپ یہ وظیفہ کیجیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ماں کی جو ہے آس مراد کو پورا فرمائے اور آپ نے کامیابیاں عطا فرمائے. میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.